خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت پچھلے دنوں ان اسلامی بھائی کے متعلق سنا کہ اڑتی ہوئی پتنگ کی ڈور سے ان کی گردن زخمی ہو گئی۔ یا مرشدی، پتنگ اڑانے کا شوق بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ شوق موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کاموں سے روکیں۔ یہ غالباً اورنگی ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے، وہ بیچارے جا رہے تھے تو پتنگ کی ڈور ان کے گلے میں، کوئی پتنگ اڑا رہا تھا تو گلا کٹا اس کا، ہاسپٹلائز ہو گئے وہ۔ اللہ کریم ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اب یہ مرض بھی ایسا ہے کہ بس وہ ایک نشہ ہے پتنگ، اور یہ جب پتنگ اڑاتے ہیں نا تو اس میں یہ بد مست ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر ہوش نہیں ہوتا۔ اس طرح پتنگ کٹتی ہے نا جب، تو لوٹنے کے لیے جو نوجوان بھاگتے ہیں یہ بھی مست ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے بھی ہاتھ سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ پتنگ اڑانا ہی گناہ ہے، پھر اس کی ڈور لوٹنا، ذرا یہ کسی کی ملک ہوتی ہے، اس کی ڈور لوٹی ہوئی ڈور سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا سلا ہوا ہے تو وہ اس کپڑے کو پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ وہ حرام کے ڈور سے، کیونکہ وہ اس کی ملک ہے نا، جس کی پتنگ تھی، تو اس کو لوٹنا جائز نہیں تھا۔ لوٹ لیا تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ یہ اسی کی ہے جس کی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پتنگ جو ہے نا یہ ہرگز نہ اڑائی جائے، اور اپنی اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے کہ پتنگ نہ اڑانے دیا کریں، ان کو روکیں اس سے، نہ اس کے لیے پیسے دے، بلکہ اگر کسی اور ذریعے سے بھی پتنگ اڑاتا ہے آپ کو پتہ چلے تو اس کو سمجھائیں، اس کو نرمی سے، گرمی سے، ہر طرح سے اس کو روکیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے بسنت میلہ، 24 صفحات کا رسالہ ہے۔ اگر یہ رسالہ اسلام بھائی لیں اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ سوجل پتنگ کے حوالے سے بہت معلومات اور جو نقصانات اس حوالے سے ہوئے ہیں اس کا کچھ جھلک جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ بسنت میلہ صرف 12 صفحات، 24 صفحات کا یہ رسالہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے فیس بک پیج پر سوال آیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ پکا گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ سچی توبہ کریں،
اور پکا عہد کریں. توبہ ہوتی یہی ہے کہ اس میں اس گناہ کا تذکرہ ہو جس سے ہی توبہ کر رہے ہیں اور ندامت بھی دل میں ہو, شرمندگی ہو, افسوس اور حسرت کی کیفیت ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اور یہ بھی فائنل ڈیسیزن ہو توبہ میں کہ اب آئندہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے, تب بھی توبہ توبہ ہے. ورنہ دوبارہ کرنا ہے, یعنی توبہ کرتے وقت ہی خود ڈھیلا ڈھیلا ہے تو پھر وہ یہ توبہ نہیں ہے. تو فائنل ڈیسیزن کر کے جو سچی توبہ کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا اثر آئے گا, جبکہ وہ ہے ہی توبہ یہی جیسے میں نے عرض کیا. تو اس طرح توبہ کرے اور بھرپور کوشش کرے. اللہ نہ کرے پھر گناہ ہو گیا پھر اسی طرح توبہ کرے, مگر یہ نہ ہو ذہن میں کہ چلو کوشش کرتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے. تو ایسا ڈھیلا پن نہ ہو, توبہ کرتے فائنل ڈیسیزن ہو, اس کا فیصلہ ہو کہ میں نے بس اب کرنا نہیں ہے گناہ. انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو بچت ہوگی. اللہ نے چاہا تو روزانہ صبح نادی رات ڈھلے سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان سے بچت رہے گی انشاءاللہ, تو گناہوں سے انشاءاللہ بچاؤ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید بھائی ہیں یوٹیوب پہ سوال کر رہے ہیں آپ سے, قبر پر جائیں تو کس طرح سلام کریں؟ ایک تو یہ نا کہ عام قبرستان, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کعبے کو پیٹ کر کے قبر والوں کی طرف منہ کر کے سلام کیا جائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والوں تم پر سلام ہو, اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہاں ایک بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ سب کہتے ہیں یا اہل القبور, یا رسول اللہ بولو تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یا غوث پاک بولو تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یا غریب نواز بولو تو شیطان آ جائے گا اے یہ کیا کر دیا, یا تو اللہ کو بولنا چاہیے. تو یا مانے اے, تو یہاں قبر والے, قبرستان تو میلوں میل تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک جگہ کھڑے ہو کر آہستہ سے بول رہا ہے یا اہل القبور, تو وہ دور دور تک اللہ پہنچا ہی رہا نا آواز. تو جو میل 2 میل 4 میل جو خدا آواز پہنچا رہا ہے منو مٹی تلے دفن جو لوگ ہیں ان کو, تو وہی رب سینکڑوں ہزاروں میل دور تشریف فرما اولیاء کرام انبیاء کرام کو بھی پہنچا رہا ہے. تو اب اس کی قدرت سے ہی پہنچتا ہے, ورنہ بندہ سامنے بیٹھا ہے وہ آواز نہیں سنتا, بہرا ہوتا ہے نا, تو وہ کہاں سنتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح سلام کیا جائے. اور اگر کسی نیک بندے کے مزار پر گزریں تو اس کا حضرت نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا, وہی کہ اس کے چہرے کی طرف سے آ کر, کیونکہ پیچھے سے پیٹھ کی طرف سے آ کر سلام کریں گے نا تو پھر ان کو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوگی, تو چہرے کی طرف آئے. صحیح طریقہ یہ قدموں سے ہوتا ہوا چہرے کی طرف آئے, اور 4 ہاتھ یعنی کم و بیش 2 یارڈ یا 2 میٹر دور رہے, اور عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی, یعنی سلام اے میرے آقا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ کیا جا رہا ہے, یہ عدیل بھائی ہیں, آپ کے فیس بک پیج پر انہوں نے سوال کیا ہے, اگر کسی کے گھر سے کسی فرد کی اچانک موت ہو جائے بغیر کسی وجہ سے, تو کیا اس سے گھر والوں میں کوئی گناہگار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, اچانک انتقال ہو گیا؟ موت تو بہرحال یہ کہ وہ اچانک آئے یا بستر پر بندہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہو, اس میں گناہگار اور ناگناہگار کا مسئلہ نہیں. موت تو سب کو آئے گی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب اچانک موت جو آئی
تو یہ بھی مطلب کسی کے گناہ کی وجہ سے آئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچانک دیوار گر گئی, بندہ دب گیا, تو یہ تو شہادت کی موت ملی اس کو. تو کسی کے گناہ کے ذریعے اس کو شہادت مل گئی کہ گھر والا کوئی گناہ کرتا تھا. اچانک کشتی الٹ گئی, ڈوب کر فوت ہو گئے. زلزلہ آ گیا تو بہت سارے لوگ اس میں دب گئے, سیلاب آیا بہا کر لے گیا. تو اچانک موتوں کے بھی تو سلسلے ہوتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا مطلب خیال ہے, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرنا تو ہے. جب سانس پورے ہوں گے تو مرنا ہی پڑے گا. اللہ ایمان سلامت رکھے. ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ برے خاتمے سے اللہ بچائے. ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت موت نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد الشکور بول رہا ہوں کوئٹہ بلوچستان سے. میرا سوال ہے کہ بعض افراد جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو کانا پوسی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے گا. اب یہ تو موقع کی مناسبت سے ہی مطلب وہ کہا جا سکتا ہے. جیسے تین ہیں اور دو کانا پھوسی کریں گے تو تیسرے کو اس سے ایزا پہنچ سکتی ہے, اور اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس کی تو ممانت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی یہ کہ ایسے موقع پر اچھا بھی نہیں لگتا کہ اس کو احساس محرومی ہوگا کہ یار یہ دیکھو جب دیکھو کانا پھوسی کرتے ہیں اور مجھ سے چھپاتے ہیں, میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے. تو اس لیے مطلب محفل کے آداب کے بھی یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ایسے موقع پر بندہ جو ہے وہ آپس میں بار بار کانا پھوسیاں کرتا رہے اور اشارے میں گفتگو کرتا رہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں شروع ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری مادری زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کو تشویش کا سامنا ہوتا ہے. تو اس لیے جب محفل میں بیٹھے ہوں تو اس زبان میں بات کی جائے کہ جو سب کو سمجھ آتی ہو. جیسے اب سارے پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ٹھیک ہے وہ اسی تسی کرتے رہے, کوئی گل نہیں. اب وہ دو پنجابی ہیں, باقی ایسے جو پنجابی نہیں سمجھتے ابھی ہے اسی تسی کریں گے تو ظاہر ہے ان کو تشویش ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. اسی طرح ہم آپس میں میمن زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو جو اردو دان طبقہ ہے ان کو تشویش ہوتی ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر محفل میں جب بیٹھے ہیں, مجلس میں بیٹھے, تو اس زبان میں بات کی جائے جو سب سمجھ سکتے ہوں, بلا ضرورت اور کسی زبان میں نہ کی جائے. اب ضرورت بھی ایسی ہو کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو, ورنہ تو وہ ضرورت ہوتی ہے موڈ ہوا کہ اپنی زبان میں بات کریں, لیکن اس کو تشویش ہوتی ہے. اب ایسے ہے کہ وہ تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں اور مفہوم میں پہنچ جائیں گے وہ دوسری زبان میں بات کرنے سے, تب تو اس کو تشویش کا چانس کم ہے. بہرحال یہ کہ دوسروں کے دلوں میں اترنے کے لیے, ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے, قریب لانے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ انداز اختیار کریں جو کسی کے لیے بھی
وہ تکلیف کا باعث نہ ہو, تشویش کا باعث نہ ہو, کنفیوژن پیدا نہ ہو, کلیئر معاملہ ہو سارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے وہ دوسری زبان میں گفتگو کی بات کی, آپ کا ایک ہمارے پاس میمنی زبان کا صوتی پیغام ہے, ہم اس کی وضاحت بھی چاہیں گے. وہ ہم نے کچھ مناظر کے ساتھ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے, ہم چلا رہے ہیں, پھر آپ وضاحت کر دیجئے گا. ہم نے کوئی ترجمہ وغیرہ کیا نہیں ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم. حاجی رضا صحرائے مدینہ یہ مچھلی سبحان اللہ یہ بدے تڈے تا حج سفر میں تو مکے تے ہی چن میں آویو کہ ہانے بدے ختم تھیو ہے مچھلیاں جرا نظام ہاں تو ان ٹائپ جو ہوٹلوں بنی ہوئی ان جو مطلب تو یہ آئیں کدھر سے گھتی گریا یا پچھی آئیں گھرے سے کی نہیں بھی آؤں نا نہیں سجائے نہ مکے شاید دنیا آئیں اللہ بہتر جانا. اگر یہ مچھلی جو آئے انا نظام باقی مدینہ اللہ نصیب کرے عبادت قوت حاصل کرنے کی نیت سے صحرا مدینہ میں مدینہ کی مچھلی کھینو اللہ پاک نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جب ہم مدینہ شریف سفر کرتے تھے نا تو عام طور پہ صحرا مدینہ میں مچھلی کھاتے تھے. اس بار وہ مجھے بتایا یہ گیا کہ اب وہ نظام میں 16 سال کے بعد حاضری ہوئی تھی کہ اب یہ مطلب سارے ہوٹل جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. اب یہ اس انداز پر لیٹسٹ اسٹائل پر ہوٹل بنے ہوئے اور اس میں یہ مچھلی نہیں ملتی. تو اب بتانے والا واقعی بہت تجربہ کار سائیں بھائی تھا تو میں ہوگا ایسا. چلو کوئی بات نہیں, مچھلی کے بغیر بھی زندہ رہنا ممکن ہے. اب یہ حاجی رضا گئے مدینے, انہوں نے مجھے یہ بھیجا, بولے تو میں نے تعجب کیا, میں نے کہا شاید گھر سے لے گئے ہوں گے, یہ بتانے والا بڑا تجربہ کار تھا. تو پتا چلا تجربہ کار بھی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو حاجی رضا نے پھر مجھے پیغام دیا کہ یہ مدینہ شریف کے قدیم راستے سے ہم گئے تھے تو وہاں ابھی تک وہی انداز کی مچھلیاں ملتی ہیں. بہرحال یہ کہ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے مچھلی کھائیں گے مدینے کی انشاءاللہ راہ مدینہ میں انشاءاللہ اگر میسر آئی. اور وہی آپ جو راستہ بولتے ہیں اس راستے پر روکا نہ گیا. اب ہو سکتا ہے ان دنوں جن دنوں آپ گئے ان دنوں رکاوٹیں نہ ہوں اور حج کے سیزن میں رکاوٹیں ہوتی ہوں. وہ ویزا کی اللہ کیٹیگری بہتر پر ہے, اور ویزا کیٹیگری پر ہے. اچھا 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 یہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر دعوت کے کسی کی محفل یا ولیمے میں کھانا کھانا کیسا؟ محفل اور چیزیں, ولیمہ اور چیزیں. اب جیسے کہ عام محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آئیں, اور کھانے کی ترکیب بھی ایسا لگتا ہے اس لیے کرتے ہوں گے کہ اس بہانے لوگ آ جائیں اور ہماری محفل کامیاب ہو جائے. کیونکہ ہمارے یہاں کامیابی کا کنسپٹ جو ہے نا وہ گیدرنگ پر ہے, حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں ہے. حقیقت میں کامیابی اخلاص پر ملتی ہے نہ کہ گیدرنگ پر. لیکن ہمارا ایک تصور ہے ہمارے یہاں کہ وہ زیادہ پبلک آ گئی وہ اجتماع بہت کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کا تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ کامیاب ہوا تھا یا کیا ہوا تھا. اخلاص تھا, دکھاوے کے لیے کیا تھا, ریاکاری کے لیے کیا تھا, حب جامع کیا تھا, واہ واہ کروانے کے لیے کیا تھا, کیا مقصد تھا. تو مرنے کے بعد ہی طے ہوگا ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. البتہ یہ اس وقت بھی نیت کا تو بندے کو جو سمجھدار ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ محفل جیسی محفل اگر ایسی محفل ہے کہ جس میں مخصوص لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور سب کو منع ہے تو وہاں مطلب نہ جائیں اور کھانا بھی نہ کھائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور معلوم ہے کہ یہ عام ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا ولیمہ تو ولیمہ عام نہیں ہوتا. شادی کے کھانے یا گھروں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں نا یہ عام نہیں ہوتی, یہ مخصوص لوگوں کے لیے محدود کھانا پکایا جاتا ہے. بہرحال محدود ہو یا 100 دیگیں ہوں
جہاں دعوت کا کھانا ہوتا ہے نا تو وہاں جانا تو جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کہ جو کسی کی دعوت میں بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا. تو یوں کسی کی دعوت میں بن بلائے جانا جو ہے کھانے کے لیے یہ گناہ ہے. بعض لوگ تو ہوتے ہیں گھس جاتے ہیں اس طرح, یہ پتہ نہیں یہ کیسے ہر بندے کی حق تلفی کی نا, اس کا مال کھا گیا نا, اس کا کھانا کھا گیا, اب معافی مانگتے ہوئے شرم آئے گی کہ میں بغیر دعوت کے گھس گیا تھا. اب یہ کہ جو بھی ہو معافی تو مانگنی پڑے گی اس سے, یا جتنا کھایا اس کی رقم پیمنٹ کر دے. بغیر کسی کی دعوت کے نہیں گھسنا چاہیے. ایک تعداد ہے جو چلی جاتی ہے, بعض لوگ تو اس کے ماسٹر ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں, بہت ٹیپ ٹاپ کر کے وہ شادی حالوں میں یہ جاتے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان کو روکے نہیں کہ یہ لڑکی والوں کا ہوگا, لڑکی والے سمجھے گا لڑکے والوں کا ہوگا, تو یوں ٹپ ٹاپ کر کے جائے گا مسٹر بن کر, تو کوئی روکے گا نہیں اس کو, تو جا کر یہ حرام کھائے گا اور واپس چلا آئے گا جہنم کی آگ پیٹ میں بھر کر. یہ سمجھتا کہ میں نے لوگوں کو مطلب یوں بیوقوف بنا دیا, لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں. اس سے توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی نے نیاز بھی کیا ہے, نیاز کا کھانا, اور وہ اگر گھریلو ہے, عوامی نہیں ہے, تو اس میں بھی بغیر دعوت کے گھسے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ تھوڑی کہ نیاز کھانا سب کا حق ہو گیا, نیاز جس نے بھی کیا اس کا وہ مالک ہے, جس کو چاہے کھلائے جس کو چاہے نہ کھلائے. لوگ اس پر بعضوں کا تنقید بھی کرتے ہیں کہ لے نیاز کے کھانے سے منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے منع کرتے ہیں, مرضی ہے ان کی, یہ ان کے مالک ہے. اب وہ حج کر کے آیا اور مدینے کی کھجوریں لے آیا اور آپ نے مانگی کہ مجھے یہ کھجور کا پیکٹ دے دو, اس نے نہیں دیا, ٹھیک ہے اس کو منع کرنے کا حق ہے, وہ مالک ہے اس کا. اور اب آپ بولتے پھرو یا اللہ مدینے کی کھجور دینے سے منع کر دیا, تو آپ مزید پھنسیں گے اگر غیبت کی صورت بنی تو. جو جس کا مالک ہے وہ روک سے منع کر سکتا ہے, نہیں دیتا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اب اس میں ایک اور مدنی التجا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اپنائیت بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ اپنائیت ہوتی ہے, بہت قریبی تعلق, بہت قریبی رشتہ جیسے ہوتا ہے, تو نہیں یار اب اپنے جانے سے تو ان کو اچھا لگے گا, یہ بولنا چاہتے ہوں گے, ذہن سے نکل گیا ہوگا, اور جب ہمیں دیکھیں گے نا تو ان کو اور اچھا لگے گا, اور یہ بولیں گے اور ہم تو بھول گئے تھے, بہت اچھا ہوا بھاگ ہے. تو اپنے کو تو اچھا لگانا ہے, تو یوں مطلب جاوا ہے, ہم کو جانا چاہیے. تو یہ ایک تو اچھا لگانے کے حوالے سے آ جائیں گے. بعض اوقات کچھ اسے عقید ہو تو محبت تو بڑا معاملہ ہوتا ہے, اور کہ یار چلو یار مطلب کہ اپنے وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا کھانا بھی برکت والا ہوگا, اور یوں ہو جائے گا, خوش بہت ہو جائیں گے. تو یوں ہر جگہ تھوڑا بہت نکل آتا ہے راستہ بناتے ہوئے. تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ یہ خوش ہو جائے گا اور وہ خوش نہیں ہوتا ہوگا. تو اس میں عافیت کی راہ یہی ہے کہ نہ جائے. اب بالکل ہی واقعی اپنائیت ہے ایسی, اور وہ قرائن واضح ہے کہ یہ بھول گیا مجھے بولنا. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اپنی اور قریبی دوست ہوتا ہے, ویسے آنا جانا کھانا پینا ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس کو واقعی بولنا ہی بھول جاتا ہے, تو وہ اس میں مطلب یہ کہ شرکت کرنے میں حرج نہیں ہوتی. میرے ساتھ ہوا تھا, میری شادی کے بعد باپو شریف رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کہا تھا کہ تم نے میرے کو دعوت نہیں دی تھی لیکن میں آیا تھا. باپو تو میرے ساتھی ہوتے تھے تو میں ان کو دعوت ہی دینا بھول گیا تھا. اگر باپو نہ آتے تو مجھے فیل ہوتا کہ ارے باپو آئے نہیں یار. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت قریبی آدمی ہو اور انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ بھول گیا ہے, جاؤں گا تو برا نہیں لگے گا, تو یہاں گنجائش بھی رہتی ہے. مگر جانا مفید بھی ہوتا ہے, لیکن اب اتنی عقل ہونی چاہیے اور اس میں نفس
साथ में ना घुसा हुआ हो, वरना ये भूल खिला देगा। मालदार को अच्छा लगाने चला जाएगा और गरीब ने दावत दी तो भी उसका खाना बचाएगा कि नहीं जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, खाना बच जाएगा गरीब आदमी का। तो नफ्स की रहनुमाई जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह है शरीयत व तरीक़त का, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।